بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم guys, welcome on Bismillah Motivational Speaker channel. And today is our topic بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کامل طور پر وضو کرے پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے فرشتے فوراً عرش کے نیچے ایک مقام میں سجدہ کرتے ہیں. اس مقام کا نام روضہ الرضوان ہے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچی نیت سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو رب کریم اس کے گناہ اگرچہ 60,000 برس کے بھی ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اس پر جان کنی آسان. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ صرف پیار سے اور محبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اگرچہ اس کے گناہ 80,000 برس کے بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اس کی قبر میں دنیا کے برابر فراخی ہوگی اور قیامت تک اس کی قبر روشن. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو شخص عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خلوص نیت کے ساتھ اس کلمے کو اپنی زبان پر لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ان فرشتوں سے دور رکھے گا جو عذاب دوزخ پر مامور ہیں اور ان کی تعداد 19 ہے. جو شخص اپنی تمام عمر میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے 7 طبقوں سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ. اور قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے امت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 گناہوں کی شفاعت کر کے ان کو بہشت یعنی جنت میں داخل کر دے گا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے قرآن مجید میں سے 19 حرف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان پر لائے اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے 19 نیکیاں ملیں گی, 10 دنیا میں اور 9 آخرت میں. دنیا کی 10 نیکیاں وہ یہ ہیں کہ اس کی زندگی میں برکت ہوگی, لوگ اس کی عزت کریں گے, ذکر الہی میں اس کی عمر دراز ہوگی, اس کے مال اور اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, عبادت الہی یعنی نماز روزہ اور سخاوت وغیرہ میں کبھی بھی سستی نہیں کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو کہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے, ہوائیں ساکن ہو گئیں, سمندر ٹھہر, جانوروں نے کان لگا لیے کہ تمام شیاطین پر بھی آسمان سے شعلے گرے. میرے پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا ہے کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا یعنی ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے اگر تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس میں برکت ہی برکت ڈال دوں گا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جہنم سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھا کرے. جس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی اس کام میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے, یعنی کہ ہم جو بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی ذات اس کام کو بے برکت کر دیتے ہیں. ریلیٹڈ آپ لوگوں سے میں ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ ایک غیر مسلم گھرانے کی ایک چھوٹی بچی تھی, ٹھیک ہے. اب اس کی جو فرینڈشپ زون ہوتا ہے وہ مسلم جو بچیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس کی دوستی ہو جاتی ہے مسلمان بچیوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب جو نان مسلم بچی ہوتی ہے نا وہ جو مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کی بچیوں کے ساتھ بیٹھتی ہے تو وہ اس کو جو ہے ان مسلمانوں کا کلچر جو ہے بہت زیادہ پسند آتا ہے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچی کو اپنے ایمان کی روشنی عطا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو اسلام کے بارے میں اویئرنیس عطا کی جاتی ہے.
تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ بچی جب اپنے گھر پہ جاتی ہے تو اس کے پیرنٹس کو اس کو جو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے اپنا ایمان شاید وہ چینج کر لیا، اس نے اپنا ریلیجن چینج کر لیا۔ اس بچی کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، اس بچی کو آزمانے کے لیے کہ دیکھتے ہیں ہم اس کا ریلیجن اسلام جو ہے وہ کیسا مذہب ہے، تو وہ اس کو ایک رنگ دیتے ہیں جس کو کہ ہم انگوٹھی بولتے ہیں نا، رنگ دیتے ہیں۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا اس کو جو ہے نا سیف مقام پہ رکھ دو، یہ بہت امپورٹنٹ رنگ ہے، یہ ہمیں چاہیے، جب ہم آپ سے مانگیں گے تو آپ ہمیں ریٹرن کر دینا۔ تو اب وہ بچی جو ہے اس رنگ کو رکھ لیتی ہے اپنے پاس، لیکن اس کی جو مدر ہوتی ہیں چونکہ وہ ایمان پہ نہیں ہوتی، وہ نا نان مسلم ہوتی ہیں، تو اب وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ بچی رنگ کہاں پہ رکھ رہی ہے، تو جہاں پہ وہ رنگ رکھ رہی ہوتی ہے تو وہ جب بچی چھپا کے باہر آ جاتی ہے رکھ کے، اب اس کی مدر جا کے چپ کے رنگ وہاں سے پکڑ کے جو رنگ ہے اس کو بہت دور کہیں پہ دریا میں بہا دیتی ہیں۔ پیرنٹس اب کیا کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہم نے آپ کو رنگ دی تھی آپ ایسے کرو، وہ ہمیں واپس کر دو، جبکہ اس کے پیرنٹس نے وہ رنگ آلریڈی وہاں سے اٹھا لی ہوتی ہے اور انہوں نے کہیں پہ بھی وہ لوسٹ کر لی ہوتی ہے، رکھ لی ہوتی ہے۔ چونکہ اب وہ بچی جو ہے وہ جاتی ہے رنگ لینے کے لیے کیونکہ اس کے پیرنٹس نے اس کو رنگ دی ہوتی ہے۔ اب لیکن اس کا پلس پوائنٹ کیا ہے، میں نے آپ کو یہ واقعہ یہاں پہ کیوں انگیج کیا ہے اس کے ساتھ، اس لیے کیا ہے کیونکہ جب وہ اپنے روم میں جاتی ہے وہاں پہ جہاں پہ اس نے رنگ رکھی ہوتی ہے، وہ اٹھانے سے پہلے وہ کیا پڑھتی ہے، وہ یہ پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت سے جو ہے آغاز کرتی ہے اپنے ڈھونڈنے کا اس رنگ کو۔ تو جیسے ہی وہ رنگ جہاں پہ اس نے رکھی ہوتی ہے وہ وہاں پہ ہاتھ یہاں پہ پھیرتی ہے کہ جہاں پہ میں نے رنگ رکھی تھی کیا وہ مجھے مل رہی ہے، تو وہ رنگ اسے فوراً اسی جگہ سے مل جاتی ہے۔ تو چونکہ اب ہمیں بھی اس جو ہے واقعے سے یہ چیز سیکھنی ہے کہ جو بھی ہم کام کریں ہمیں ہر کام کے آغاز میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، ہر جائز کام کے آغاز میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کام شروع کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے ذات اس کام میں برکت ڈالے۔